بابا آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، میں نے اپنے باپ سے التجائیہ لہجے میں کہا تھا، منت کی تھی۔ کہنے لگے مجھے کسی آوارہ گرد سے نہیں ملنا، اگر وہ لڑکا یہاں گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ میں نے کہا بابا ایک بار اس سے مل کے تو دیکھیں، وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ میرے لیے خود کو بدلنے کے لیے تیار ہے، آپ اسے ایک موقع تو دیں بابا۔ میں نے روتے ہوئے ان کی منت کی تھی۔ وہ کہنے لگے عزت دار لوگ ہیں ہم، میری ایک بات یاد رکھنا اریبہ، تم میری بیٹی ہو، ملک شمشیر کی بیٹی، میری خاندان میں معاشرے میں ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، تمہاری شادی میں ایک آوارہ گرد لڑکے سے نہیں کر سکتا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، اور آج کے بعد تمہارا یونیورسٹی جانا بند ہے۔ یہ سن کے تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا بابا پلیز۔ بابا کہنے لگے انجم بیگم اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑو۔ میری والدہ یہ سن کے میرے پاس آئیں، میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا، کہنے لگے اسے کمرے میں لے کے جاؤ، آج کے بعد یہ مجھے گھر سے باہر نظر بھی آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا تم دونوں ماں بیٹی کو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی ہو کے یہ سب کر سکتی ہے۔ میری والدہ نے میرا ہاتھ غصے سے پکڑا، مجھے میرے کمرے میں لے جانے لگی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا بابا میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، ایک بار آپ اس سے مل کے تو دیکھیں، اتنا برا انسان نہیں ہے وہ۔ لیکن میرے باپ نے میری ایک نہیں سنی۔ میری والدہ نے غصے سے مجھے کمرے میں دھکیلا، کہنے لگی ہمیں نہیں پتا تھا تم ہماری عزت کو یوں نیلام کر سکتی ہو، تمہارا باپ اپنی عزت کی خاطر تمہاری جان بھی لے سکتا ہے، تم جانتی تھی اپنے خاندان کی ریت رواج کو، پھر تم نے کیسے ہمت کی؟ میں نے کہا محبت کسی ریت رواج کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات پات نہیں دیکھتی، خدا کے لیے امی میرے حال پہ رحم کریں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری والدہ میرے پاس آئیں، میرے دونوں جبڑے پکڑ کے زور سے دبوچ کے کہنے لگی یہیں زبان بند کر لو اپنی، تم اپنے باپ کے غصے کو نہیں جانتی، ابھی تک تم نے صرف اس کی محبت دیکھی ہے، ابھی تک انہوں نے صرف تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں، تمہارے نخرے اٹھائے ہیں، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ تم ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ شادی کی ضد کرو اور وہ پوری کر دیں۔ میں نے کہا وہ آوارہ نہیں ہے اماں، وہ میرے لیے خود کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کیا ہے اس کے پاس؟ صرف محبت اوڑھنا بچھونا نہیں بنتی، تمہیں جن آسائشوں کی عادت پڑ چکی ہے وہ تمہیں ایک بھی نہیں دے سکتا، اور ویسے بھی وہ معمولی سا گنڈا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارا معیار اس قدر گھٹیا کیسے ہو گیا۔ یہ کہہ کے میری والدہ کمرے سے باہر چلی گئیں، دروازہ بند کیا، باہر سے لاک کر دیا، مجھے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کمرے میں قید کر دیا گیا۔ نہ میرے پاس فون تھا کہ میں اشر کو کچھ بتا سکتی۔ میں اشر سے بہت محبت کرتی تھی، وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن یونیورسٹی میں اس کا پورا گروپ بدماش گروپ کے نام سے مشہور تھا۔ شروع میں تو مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ ہر کمزور لڑکے کا گریبان اس کے ہاتھ میں آئے روز ہوتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا۔ میں بھی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے نوٹس مانگے، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ آج تک جب بھی وہ کسی بھی لڑکی سے نوٹس مانگتا تھا تو وہ لڑکی ہو یا لڑکا انکار نہیں کرتا تھا، سب اس سے ڈرتے تھے۔ لیکن بہرحال میں ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، اس لیے مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور میں اچھی بھی تھی۔ کہنے لگا تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ مجھے؟ میں نے کہا کیوں؟ تمہیں انکار نہیں کر سکتی میں؟ دیکھو تم کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے جو میں تمہاری بدتمیزیاں سنوں گی۔ میں تم سے کیوں ڈروں؟ میرا باپ بہت امیر ہے، میرے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ میری بات سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ تو تمہارا باپ ہے، تم کیا ہو؟ دیکھو باپ کا روب جھاڑنے والے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں۔ پھر کہنے لگا مت دو، ویسے بھی تم اتنا اچھا تو پڑھتی ہو نہیں، نہ ہی تمہارے نوٹس اتنے آؤٹ کلاس ہوتے ہیں کہ اشر انصاری تمہارے نوٹس کے پیچھے مرتا پھرے۔ میں نے کہا تو پھر میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ تم تو ویسے بھی کسی سے بھی نوٹس لے سکتے ہو اور اس سے اچھے لے سکتے ہو۔
میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر مسکرانے لگا، پھر مجھے کہنے لگا کہ بتاؤں گا کسی دن، تمہارے پیچھے آنے کی وجہ بھی تمہیں بتاؤں گا، خیر ابھی تو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ میرے راستے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں آگے بڑھ گئی۔ میری دوست میرے ساتھ تھی، کہنے لگی اس سے مت الجھا کرو، یہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کیوں اس سے ڈر کے رہوں؟ وقت کچھ ایسے ہی آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب بھی وہ مجھے دیکھتا تھا سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا، اپنی شرٹ کے اوپر کے کھلے ہوئے بٹن بند کر لیتا، اپنی شرٹ کو پینٹ کے اندر کر لیتا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ مجھے دیکھ کے سیدھا الف کیوں بن جاتا ہے، اتنی شرافت مجھے کیوں دکھا رہا ہے۔ یونیورسٹی میں مختلف قسم کے لڑکوں کے گروپس تھے، ان میں سے کچھ ایسے گروپس بھی تھے جو آپس میں آئے دن دنگا فساد کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک گروپ کا نوجوان خواہ مخواہ مجھ سے الجھنے لگا۔ وہ کسی جاگیردار کا بیٹا تھا، خود بھی امیر تھا اور بگڑا ہوا سا لڑکا تھا۔ خواہ مخواہ مجھ سے ٹکرایا اور پھر بعد میں بدتمیزی کرنے لگا۔ میری دوست کہنے لگی تم چھوڑو اسے، ہر ایک کو جواب نہ دیا کرو۔ میں نے بھی یہی ٹھیک سمجھا، لیکن وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھ سے معافی مانگو کیونکہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ ٹکرائے تھے اور تم لڑکوں کو نا عادت ہوتی ہے۔ کہنے لگا معافی نہیں مانگو گی تو تمہاری عزت کا جنازہ یہیں نکال کے رکھ دوں گا اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کہیں سے اشر وہاں پہ آ گیا، اس نے مجھے پیچھے کیا اور اس لڑکے کے بالکل مقابل کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا، کسے دھمکی دے رہے ہو؟ کمزور لڑکیوں سے معافی منگوا کے بڑا مزہ آتا ہے تمہیں، تمہاری انا کو سکون ملتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، یہ تمہارا میرا معاملہ ہے بھی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگا آج کے بعد اس لڑکی کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو پھر تم مجھے بھی جانتے ہو، میں بھی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ کہنے لگا جو بھی لگتی ہے تم اس سے دور رہنا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے میں نے۔ اس لڑکے نے اشر کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا مجھے دھمکیاں دیتا ہے، تیری تو میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اشر کو کچھ کہتا، اشر نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اشر کے ساتھ اس کے دوست تھے، اس جاگیردار کے بیٹے کے ساتھ اس کے دوست تھے، وہ آپس میں الجھ پڑے۔ یہ سب دیکھ کے میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اشر اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے اس کے منہ پہ اندھا دھند مکے مار رہا تھا۔ وہ نوجوان خونم خون ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس آ گئی، سب نوجوانوں کو اپنے ساتھ پکڑ کے پولیس اسٹیشن لے گئی، لیکن وہ زمیندار کا بیٹا فوراً چھوٹ گیا۔ اشر 2 دن بعد جیل سے باہر آیا، لیکن وہ ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم تھا۔ اس زمیندار کے بیٹے کو کہنے لگا اس بار تو نے صرف مار کھائی ہے، اگلی بار اس لڑکی کے آس پاس نظر آیا تو جان سے جائے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد میں اس کے پاس گئی تو فوراً سے سیدھا کھڑا ہو گیا، اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن بند کر لیے۔ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میری بات سن کے اسے حیرت ہوئی، کہنے لگا مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے اس کے دوستوں کی طرف دیکھا، میں نے کہا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا، کیونکہ میں اس سے اکیلے میں بات چیت کرتی ہی نہیں تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کینٹین چلتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ کینٹین چلی گئی۔ ایک ٹیبل پہ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا کچھ کھاؤ گی، منگواؤں تمہارے لیے کچھ؟ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ کھانا نہیں ہے، مجھے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے لیے تم اس جاگیردار کے ساتھ کیوں الجھ رہے تھے؟ میری بات سن کے اس نے نظریں چرائیں، کہنے لگا سچ بتاؤں گا تو تمہیں برا لگ جائے گا۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ یہ بات سن کے میں بری طرح سے گھبرائی، میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا بات تو پوری سن کے جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ کہنے لگا میں تمہارے لیے اپنے آپ کو بدل کے رکھ دوں گا اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو۔ لیکن میں وہاں سے اٹھ کے واپس چلی گئی۔ گھر آ کے بھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے بعد تو جیسے
وہ میرا محافظ بن گیا۔ کوئی مجھے کچھ بھی کہتا، وہ میرے سامنے کسی ڈھال کی طرح سے کھڑا ہو جاتا، مجھ پہ آنچ بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے دل میں بھی اس کے لیے ایک سافٹ کارنر بن چکا تھا۔ ایک بار میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے کہہ دیا کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، لیکن میرا باپ کبھی بھی تمہارے ساتھ شادی کے لیے رضامند نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے آپ کو بدل نہ لو۔ کہنے لگا تم بس ایک بار کہہ کے تو دیکھو، میں اپنی ساری زندگی بدل کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا تم اچھا پڑھو، تمہارا رزلٹ اچھا آئے گا، جاب اچھی ملے گی، جب جاب اچھی ہوگی تو میں اپنے بابا کو راضی کر سکوں گی۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے پڑھائی پر پوری توجہ دینی شروع کی، اچھے سے پڑھنے لگا۔ میں بہت خوش تھی۔ اب ہم یونیورسٹی میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ اس کا پہننا اوڑھنا کافی حد تک بدل گیا تھا، وہ خود کو کافی حد تک بدل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسے ممکن تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت نہ پلتی۔ میں اس کی محبت میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب ہم لوگ باہر ریسٹورنٹس میں بھی ملنے لگے۔ میں اس کے گھر بھی کافی بار اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ زندگی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری تھی، اس لیے میرے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، ایک خوبصورت ایڈونچر۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے والد مجھے اس کے ساتھ بائک پہ گھومتے پھرتے دیکھ لیں گے۔ ایک بار میرے والد نے مجھے اس کے ساتھ بائک پہ گھومتے پھرتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر جب شام کو میں گھر آئی تو وہ مجھے بہت غصے میں دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کس کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہو؟ کون ہے وہ آوارہ لڑکا؟ یہ سن کے تو جیسے میری جان نکل گئی۔ میں نے اس کے بارے میں جب سب کچھ بتایا تو میرے بابا تو غصے سے بپھر گئے۔ میں نے کہا وہ میری خاطر خود کو بدل لے گا۔ میرے بابا اس کی ساری انکوائری نکلوا چکے تھے۔ وہ ایک معمولی سے سرکاری آفیسر کا بیٹا تھا، آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، تھوڑا دادا گیر ٹائپ قسم کا تھا۔ وہاں کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گالم گلوچ عام بات تھی، اس لیے اس کی زبان ایسی ہی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے خود کو بدل رہا ہے، لیکن میرے باپ کا اسے دیکھنے کا نظریہ بالکل الگ تھا۔ جب میں نے یہ بات اشر سے روتے ہوئے کہی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہارے لیے سب سے لڑ جاؤں گا، تمہارے باپ سے بھی۔ ان سے کہو میں چند روز میں اپنے اماں ابا کو رشتے کے لیے لے کے آ رہا ہوں، وہ انکار نہ کریں۔ شادی میں تم سے تب کروں گا جب تمہارے قابل ہو جاؤں گا۔ میں بہت محنت کروں گا اریبہ، میں جان توڑ محنت کروں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ مجھے تو یقین تھا، لیکن میں اپنے باپ کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ جب یہی بات میں نے اپنے بابا سے کہی تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، مجھ سے فون تک چھین لیا۔ لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہی۔ رات کو جب میرے والد کھانا لے کے میرے کمرے میں آئے تو میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے وہ جیل میں بند ہے۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا بابا آپ نے اسے جیل میں بند کروا دیا؟ کہنے لگے ہاں، بہت بدماشی دکھا رہا تھا۔ اب جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا تم اسی کمرے میں بند رہو گی، اور اب اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو یاد رکھنا تمہارا انکار اس کی جان لے سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ کے رہ گئے۔ میں روتی رہی، اپنے بابا کی منت کرتی رہی، لیکن وہ کھانے کی ٹرے رکھ کے چلے گئے۔ کہنے لگے اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو جیل میں اسے بھی کھانا نہیں ملے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا نکاح کس سے کروا رہے تھے۔ میں بس روئے جا رہی تھی، روتے روتے کھانا بھی کھا رہی تھی تاکہ وہ جیل میں بھوکا نہ رہ سکے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ میرے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر پتہ نہیں میرا رشتہ کہاں طے کیا گیا، کس کے ساتھ طے کیا گیا، لیکن 8 دن کے بعد میری ماں میرے لیے ایک عروسی لباس لے کے آئی۔ کہنے لگی اسے پہن لو، ابھی پارلر والی آ رہی ہے، وہ تمہیں تیار کر دے گی، اور جانتی ہو نا تمہارے انکار کی صورت میں سزا کسی اور کو بھگتنی پڑے گی۔
یہ سن کے میں پھوٹ پھوٹ کے اپنی ماں کے سامنے رونے لگی کہ اس بیچارے کو سزا کیوں دے رہے ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی قصور تمہارا ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا باپ کبھی تمہاری شادی تمہاری خاندان سے باہر نہیں کرے گا، پھر کیسے تم نے محبت کر لی؟ بہرحال میں اس کے لیے کسی اور کی دلہن بن گئی، ملک شاہ زین کی بیوی۔ نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد میں کمرے سے باہر آئی اور یوں تھی جیسے بے جان وجود۔ سہیلیوں نے، کزنوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ باہر میرے گھر کے بہت وسیع و عریض لان میں میری شادی کی تقریب کی سجاوٹ کر رکھی تھی۔ تب پہلی بار میں نے اس شخص کو دیکھا، پتہ نہیں کون تھا، لیکن اس وقت وہ میرا محرم بن چکا تھا۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں اب کیا ہونے والا ہے۔ اتنا پتہ تھا کہ جیسے ہی اشر جیل سے نکلے گا آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آنسو تب تک میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کھانا کھایا گیا، دودھ پلائی کی رسم ہوئی، لیکن میرے چہرے پہ ذرا مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی، آنسو بہے جا رہے تھے۔ رخصتی کے وقت جب میری ماں میرے ساتھ لگی تو میں رونے لگی۔ خلاف توقع میرے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ مجھے اپنے ساتھ لگا کے کہنے لگے، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں، وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں تھا، اس لیے جس کے ساتھ میں تمہیں سونپ رہا ہوں یہ بہت اچھا انسان ہے۔ اپنے باپ کو غلط مت سمجھنا اور میری عزت رکھنا، کیونکہ بیٹی اگر بغاوت کرے تو ماں باپ زندہ بھی ہوں تو مر جاتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اس شخص کی گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی جو پھولوں سے سجی ہوئی تھی، لیکن میرا دل اندر سے بالکل مر چکا تھا۔ میں اس شخص کے بنگلے میں پہنچی تو بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ نہ میں نے آج سے پہلے اس شخص کو دیکھا تھا، نہ کبھی اس کے گھر والوں سے ملی تھی، پتہ نہیں کون لوگ تھے۔ میری ساس مجھے میرے کمرے میں بٹھا کے آئیں، کہنے لگی شاہ زین کچھ دیر میں آئے گا، ابھی تو اس کے کزنز اور اس کے دوست اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تم تب تک آرام سے بیٹھو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں ملازمہ سے منگوا دیتی ہوں۔ پہلے ہی کمرے میں روم فریج تھا، جسے کھول کے میری ساس نے دکھایا تو وہ مختلف چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ کہنے لگی جو جی چاہے اٹھ کے کھا لینا، تمہارا اپنا ہی کمرہ ہے اور تمہارا اپنا گھر ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے واپس جا چکی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ نوجوان میرے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ کچھ دیر میں شیروانی اتار کے اس نے ہینگر میں لٹکائی، الماری میں ڈال دی، پھر ایک گہری سانس لے کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا، کہنے لگا، تصویر سے زیادہ حسین ہے آپ اریبہ، بڑے دھیمے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کے کہنے لگا، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک اجنبی کے ساتھ رخصت ہو کے اس کے گھر آ جانا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میری اس بے ساختہ حرکت پہ وہ مسکرایا تھا، کہنے لگا، ایسا ہوتا ہے جب پہلی بار کوئی لڑکی کو چھوئے تو وہ ایسے ہی ری ایکٹ کرتی ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں دیکھنے لگا، کہنے لگا، بہت خوبصورت چوڑیاں ہیں آپ کی، اور آپ کا ہاتھ بھی۔ میں ابھی بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ کہنے لگا، ایک تو آپ شمشیر انکل کی اکلوتی بیٹی ہیں، لاڈلی بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے نخرے والی بھی ہوں گی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے وہ میری چوڑیوں کو آگے پیچھے کر رہا تھا، ساتھ میں مجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میں بہت سمپل سا انسان ہوں، سادہ سا، نوک جھونک کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، آپ کو کبھی بھی مجھ سے ایسی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر میرے ہاتھ کی پشت پہ اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ میں اپنا ہاتھ اس سے پیچھے کرنے لگی تو اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی میرے اسی ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میرا ایک ہاتھ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا، یار اتنی نروس کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کا ہاتھ بالکل برف کی مانند ٹھنڈا ہو گیا، ایسے کیسے چلے گا؟ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں وارفتگی بڑھ رہی تھی
اور میری جان نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حدت سے میرا ہاتھ کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، اپنی جیب میں ڈالا، ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک ڈائمنڈ کی رنگ تھی، وہ اس نے میری انگلی میں پہنا دی۔ کہنے لگا، ریبا میری بات سنیں، آپ گھبرائیں مت، ہم ایک اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ آپ یوں گھبرائیں گی تو شاید میں آپ کے قریب بھی نہیں آ پاؤں گا، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کی گھبراہٹ کی پرواہ کیے بغیر بس اپنے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں۔ میرے نزدیک عورت کا کمفرٹیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گرم ہاتھوں سے نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل ہر جذبے سے عاری تھا۔ اس کی باتوں سے نہ دھڑک رہا تھا، نہ کسی جذبے کو اجاگر کر رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا، جہاں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس چھوڑ کے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگا، پلیز بس کریں، کیوں اپنی آنکھوں پہ اتنا ظلم کر رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کے بابا نے مجھ سے کیا وعدہ لیا ہے؟ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا وعدہ لیا ہے، کیونکہ میں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تک میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ کہنے لگا، انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ میں آپ کو رونے نہیں دوں گا کبھی بھی، اس طرح تو آپ مجھے وعدہ خلافوں میں شامل کر دیں گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ جیسے ہی میرے ماتھے پہ سے میری بندیا کو اتارنے لگا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ یہ بات سن کے وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا، بہت جلدی میں یہ شادی ہوئی ہے، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، میں بالکل بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ پلیز مجھے میری نظروں میں اتنا چھوٹا مت کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میاں بیوی کا رشتہ کوئی ایک رات کا تو نہیں ہوتا، عمر بھر کا ہوتا ہے۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے سکتی ہیں، لیکن خدا کے لیے دوبارہ میرے سامنے ایسے ہاتھ مت جوڑیے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا گلاس لیا اور وہی فریج کھولی، اس میں سے پانی کی بوتل نکال کے پانی بھرا، پھر وہ گلاس لے کے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، پانی پیو، شاباش۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا، گلا ویسے ہی رو رو کے خشک ہو چکا تھا۔ میں نے 2 گھونٹ پانی کے بھرے، پھر گلاس اس کو واپس دینے لگی، کہنے لگا، اور پی لو، ویسے ہی رو رو کے بے حال ہو گئی ہو۔ میں نے پورا گلاس پانی کا پی لیا، کچھ ذرا سا سکون ملا۔ وہ کہنے لگا، آپ چینج کر لو، ریلیکس ہو کے سو جاؤ، میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کے اس نے جیسے میری ساری پریشانی کو ایک پل میں دور کیا تھا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور الماری میں سے اپنا سادہ سا لباس نکالا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سارے زیورات اتارنے لگی۔ وہ مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب تک میں نے جلدی جلدی اپنی ساری جیولری اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی، اور پھر جب تک میں اپنا لباس تبدیل کر کے اور منہ ہاتھ دھو کے باہر آئی، تو تب تک وہ میری ساری جیولری کو واپس ڈبوں میں رکھ چکا تھا اور سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ نفاست پسند ہے، چیزوں کو اپنی جگہ پہ پسند کرتا ہے۔ میں نے اپنے بازو پہ اپنا عروسی لباس ٹانگ رکھا تھا۔ مجھے واش روم سے باہر آتے دیکھ کے اس نے میرا عروسی لباس جلدی سے مجھ سے لے لیا اور پھر اسے بھی بڑے طریقے سے ہینگر میں ٹانگ کے رکھ دیا، پھر اپنا آرام دہ لباس لے کے واش روم میں چلا گیا۔ میں بیڈ پہ لیٹ چکی تھی، سردی بھی لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے خود پہ کمفرٹر لے لیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ دروازہ بند ہونے پہ مجھے یہ پتا چلا کہ وہ واش روم سے باہر آ چکا ہے۔ میری جان اس وقت نکلی جب وہ بیڈ پہ میرے برابر میں آ کے لیٹا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کمفرٹر لے رہا تھا۔ تو کیا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا؟ مجھے جاگتا دیکھ کے کہنے لگا، دیکھو، میں صوفے پہ نہیں سو سکتا، مجھے بالکل بھی عادت نہیں ہے اور میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، آپ میری طرف سے بالکل ٹینشن فری ہو کے سو جائیں۔ یہ کہہ کے اس نے لیمپ بند کر دیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا ہو چکا تھا
اور میرا دل خوف کے مارے دھڑکے جا رہا تھا۔ کیا خبر آدھی رات کو وہ اپنا حق لینے کے لیے میرے قریب آ جائے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ اٹھ چکا تھا، نہا کے کپڑے بھی تبدیل کر چکا تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اپنے بال بنا رہا تھا۔ میں نے موندی موندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کے وہ شیشے سے مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، اریبہ اٹھ جائیے، تیار ہو جائیں، ہمیں ناشتے پہ باہر جانا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ گئی۔ جب تک میں اٹھ کے کھڑی ہوئی وہ الماری میں سے میرے لیے ایک فینسی لباس نکال کے بیڈ پہ رکھ چکا تھا، پھر کہنے لگا، یہ پہن لیجیے گا۔ میں نے وہی لباس پہنا اور تیار بھی ہو گئی۔ جب میں ناشتے کے لیے باہر گئی تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ اپنی والدہ کے ساتھ ناشتہ لگوا رہا تھا۔ حالانکہ ملازمہ بھی ساتھ تھی، لیکن پھر بھی شاید اسے خود کام کرنے کی عادت تھی۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے اس نے کرسی میرے لیے پیچھے کی، مجھے بیٹھنے کے لیے کہنے لگا، میرے سامنے پلیٹ رکھی، کہنے لگا، کیا ڈال کے دوں آپ کو؟ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، میں خود لے لوں گی۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں آپ لے لیں گی، لیکن تکلف سے لیں گی، مجھے بتائیں کیا کھائیں گی۔ میں نے چائے کا ایک کپ لیا اور ساتھ میں بریڈ اور مکھن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ چکا تھا، فوراً سے بریڈ نکالی، اس پہ مکھن لگایا اور میری پلیٹ میں رکھ دیا۔ میری ساس کہنے لگی، شاہزین کی عادت ایسی ہی ہے، بہت کیئرنگ ہے یہ۔ وہ اپنی والدہ کو بھی بریڈ پہ مکھن لگا کے دے رہا تھا، اپنی والدہ سے بھی ناشتے کا بہت پوچھ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پریشان بھی تھی کہ کب تک اسے روک پاؤں گی۔ اتنا تو کوئی بھی مرد اچھا نہیں ہوتا جو اپنے حق کا مطالبہ ہی نہ کرے۔ ایک دن نہیں کرے گا، 2 دن نہیں کرے گا، ایک ہفتہ نہیں کرے گا، لیکن پھر تو وجہ پوچھے گا۔ میں اپنے آپ میں سچ بتانے کی ہمت مجتمع کرنے لگی، لیکن بابا کی رخصتی کے وقت کہی ہوئی بات نے جیسے کسی زنجیر کی طرح میرے پاؤں باندھ رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد میری ساس نے ولیمے کا بہت خوبصورت سا جوڑا میرے کمرے میں رکھا۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ میں اسے پہن لوں۔ میں نے بھی جوڑا پہن لیا۔ شاہزین مجھے خود پارلر پر چھوڑ کے آیا تھا۔ میرے پاس اپنا فون نہیں تھا۔ مجھے اشر سے رابطہ کرنا تھا کہ بابا نے اسے جیل سے چھڑوا دیا یا نہیں۔ تب تک پارلر والی مجھے تیار کر چکی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ اپنے والدین کو دیکھ کے میں نے اپنا رخ بدل دیا تھا۔ اپنی ماں سے میں نے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، وہ پھر بھی مجھے دعائیں دے رہی تھیں، لیکن میں نے ان سے بات تک نہیں کی۔ پھر جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو شاہزین کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا، مجھے سادہ سے لباس میں دیکھ کے اس کا مسکراتا چہرہ ایک دم سے بجھ سا گیا۔ ایک ٹھنڈی گہری سانس لے کے وہ اندر داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں بیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ کہنے لگا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بھی چینج کر کے آ جاتا ہوں، پھر آج بیٹھ کے کچھ باتیں کریں گے۔ میں کچھ آپ کو اپنی بتاؤں گا، کچھ آپ کی سنوں گا۔ میں نے کہا، میں اگر آپ سے ایک چیز مانگوں تو کیا دے سکتے ہیں؟ کہنے لگا، کیوں نہیں دوں گا، کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا، مجھے ایک موبائل چاہیے۔ میری بات سن کے وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، بے شک زیادہ مہنگا نہ ہو، کوئی سستا سا ہی لے کے دے سکتے ہیں آپ۔ شاہزین مسکرانے لگا، کہنے لگا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں حیرت سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، باخدا مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو صبح ہی لا کے دے دیتا۔ میں نے کہا، نہیں، میرے پاس موبائل تھا لیکن پہلے، اب نہیں ہے۔ مجھے لگا آپ شاید موبائل کا پوچھیں گے، لیکن آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا، مجھے ان باتوں کا کبھی بھی خیال نہیں آیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں لا دوں گا آپ کو۔ اگلی صبح اس نے ناشتے کے بعد مجھے تیار ہونے کے لیے کہا، پھر مجھے مارکیٹ لے کے گیا، میری پسند کا موبائل مجھے دلوایا۔ میں بہت خوش تھی۔ کہنے لگا، کچھ اور چاہیے تو بتائیں۔ میں نے کہا، نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ پھر گھر آ کے میں نے سب سے پہلے اشر کا نمبر ملایا۔ فون اسی نے اٹھایا تھا۔ کہنے لگا، کون؟ میں نے کہا، میں ہوں، اریبہ۔ کہنے لگا، کہاں ہو تم یار، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا جیل سے نکل گئے؟ کہنے لگا، جیل؟ کون سی جیل؟ میں نے کہا،
میرے بابا نے تمہیں جیل میں بند نہیں کروایا تھا کیا؟ کہنے لگا نہیں تو، میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ اور یہ کس نمبر سے بات کر رہی ہو تم؟ یہ تمہارا نمبر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا میرے بابا نے تمہیں جیل میں بند نہیں کروایا تھا؟ کہنے لگا نہیں بند کروایا تھا، بات کیا ہے؟ انہوں نے تم سے یہ کہا تھا؟ اچھا مجھے بتاؤ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میں تمہاری ساری دوستوں سے پوچھ چکا ہوں، انہیں تو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ نا پلیز اریبہ، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں تم سے بعد میں بات کروں گی، یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب میرے باپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے جھوٹی دھمکیاں دے کے میرا نکاح کیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے اشر کو یہ بتا دیا کہ میں شادی کر چکی ہوں یا میرا باپ میری زبردستی شادی کروا چکا ہے تو وہ تو ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ میری دوستوں نے اسے میری شادی کا اسی لیے نہیں بتایا ہوگا کیونکہ وہ اس کے غصے سے واقف تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت ایسا کون سا بہانہ بناؤں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شاہزین میرے کمرے میں آ گئے۔ 2 ٹکٹس اس نے میرے سامنے رکھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہنی مون ٹرپ کی ٹکٹس ہیں، اب ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں سے مری، پورے 1 مہینے کا ٹرپ ہوگا، اور میں اس 1 مہینے میں ایک ایک لمحہ آپ کا یادگار بنا دوں گا، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ پھر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں اس کی بات بڑی حیرت سے سن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اتنا صبر وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں تھی کہ دل میں کسی اور کی محبت بساتے ہوئے شوہر کے ساتھ اس کا رشتہ نبھاتی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، وہ مجھ سے کہنے لگا، پتہ ہے میں اس حق میں ہوں کہ شادی کے بعد 15-20 دن یا 1 مہینے میاں بیوی کو کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ 24 دن کہنے کو تو ایک ٹرپ ہوتا ہے، لیکن یہ لائف ٹائم انسان کو یاد رہتا ہے۔ زندگی میں جب بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تو انسان ایسے وقت کو یاد کرتا ہے۔ ان مشکل حالات میں خود کو یہ تسلی دیتا ہے کہ اچھے دن بھی تو گزارے ہیں۔ کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا ہوں، چھوٹا بھائی ابھی تعلیم مکمل کرنے کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے، پھر وہ آئے گا، اسے بھی سیٹل کرنا ہے، سب کچھ مجھ پہ ہے، اس لیے پھر میں شاید آپ کو ٹائم نہ دے سکوں، لیکن اس 1 مہینے میں مکمل طور پہ آپ کا رہوں گا اور آپ میری۔ مل کے ہم اس مہینے کو یادگار بنائیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں پہ لگانے لگا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ میں گم سم اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا بتائیں، ساتھ دیں گی نا میرا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت خوش ہو گیا، لیکن میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ ٹھیک اسلام آباد پہنچتے ہی ہوٹل کے کمرے میں ہی اس نے میرے ساتھ